وہ شاہد خالد صاحب اور ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں اس خوبصورت پروگرام کے لیے، اور پروردگار ان کے والدین کو اس کے سب کے جو ہے ان کی مغفرت فرمائے۔ اس طرح کے خوبصورت پروگرام آپ کے علاقے میں شاہد خالد صاحب کرتے رہتے ہیں، اور اچھا فلال شاہ صاحب ہمارے پروگرام کی زینت بن رہے ہیں، اور پروفیسر صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، بلال صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ اچھا وقت ضائع کیے بغیر میں تعارف کروانا چاہوں گا آپ کے درمیان جو صنعت موجود ہیں ان کی شہرت اور ان کی آمد۔ سب سے پہلے تو میں بتا دوں کہ پاکستان آمد ان کی کچھ دنوں پہلے ہوئی رمضان میں، انہوں نے عید ہمارے ساتھ کی، اور انٹرنیشنل شاعر، نعت گو شاعر اور حسانی ہیوسٹن کے نام سے مشہور ہے۔ ان کو شاعری والد صاحب کی طرف سے ملی اور نعت والدہ کی جانب سے ملی، بہت خوبصورت آواز کی مالک ہیں۔ ہم لوگ پاکستان میں رہتے ہوئے تو بارگاہ رسالت میں بہت کچھ کرتے ہیں اور خدمات اپنی انجام دیتے ہیں، لیکن اغیار میں جا کے جو لوگ یہ کام کرتے ہیں تو ایک جہاز سے کم نہیں ہے کہ دین کی خدمت آپ نے یورپ کنٹریز میں پھیلانی ہے اور سیرت نبوی کے اوپر وہاں پہ بات کرنی ہے، وہاں پہ جو ہے حضور کا کلام لوگوں کے کانوں تک، سماعتوں تک پہنچانا ہے، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، جو کہ یہ اعزاز ان کو حاصل ہے۔ اور ایک اور اعزاز ان کو حاصل ہے کہ یہ خود ہی شاعری کرتے ہیں اور اپنا کلام خود ہی پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آواز سے بھی نوازا اور قلم سے بھی نوازا، یہ ان کی پہچان بنی، اور پوری دنیا میں بہت سارے بڑے بڑے نام نعت سے ریلیٹڈ وہ ان کے کلام کو پڑھتے ہیں۔ اور رمضان ٹرانسمیشن میں بھی آپ بہت ساری ٹائم میں پچھلے دنوں میں دیکھتے ہوں گے اور ابھی بھی کہ رمضان ٹرانسمیشن میں بھی ان کے کلام پڑھے گئے۔ آب و دانہ میرے حسین کا ہے، ہر زمانہ میرے حسین کا ہے، اور اس طرح کے بے شمار کلام پڑھے گئے۔ اور میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا اس شعر کے ساتھ، جو بساتے ہیں دل میں حب نبی، جو بساتے ہیں دل میں حب نبی، دل معطر ہیں ان کے شب مہدی، جب بھی نام نبی لیا میں نے، جب بھی نام لیا میں نے، دیر تک خوشبوؤں سے لب ملتے۔ آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے آ رہے ہیں سید ایاز مفتی صاحب۔ اچھا تھوڑے سے نعرے ہو جائیں تو اس کے ساتھ مزہ آئے گا، کیونکہ نعروں کے بغیر تو مزہ نہیں آتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ دوستوں السلام علیکم، اور سب سے پہلے تو میں بھائی شاہد کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میرے پیچھے جو بھی بڑے علماء تشریف رکھتے ہیں ان سب کا اس مختصر سے نوٹس میں تشریف لائے۔ آج دوپہر تک میرا گلا بالکل بیٹھا ہوا تھا، کیونکہ میں نے جب آئے ہوئے تو گلا میرا بیٹھ گیا، لیکن وہاں تو کام کیا، انجیکشن لگوایا، کوشش بھی کی ہے آپ بھی موسم ہے، اور اللہ نے چاہا تو چلے گا انشاءاللہ سلسلہ، کوشش کروں گا اگر گلا صحیح رہا تو سناؤں گا۔
نہ چل سکا تو دو نعتوں کی بات آپ سے کہنا چاہوں گا۔ دوستو، ہم لوگ رات میں میں نے اس زمانے میں شعر کہا تھا کہ دیکھنا پاکستان محمد، دیکھنا پاکستان محمد بنے گا ناکستان محمد۔ تو یہ پاکستان نہیں ہے، ناکستان ہے۔ آپ کو سنا ماشاءاللہ کیا کتاب میں پڑھا حسن صاحب کو، اور یہ ماشاءاللہ کیا نہر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے۔ بہرحال میں سوچا تھا شاید میں مجھے کچھ چیزیں کہتی ہیں جو وہ لازمی پڑھنی ہے، تو میں سب سے پہلے اللہ کے پاک کلام سے اس کے دو تین اشعار پڑھوں گا، اور جیسے جیسے موقع ملتا ہے آپ کے سامنے پیش کرتے رہے گا۔ میری شاعری میں بہت سا کلام استقبالاتی ہے اور تخیلاتی ہے، جیسے آپ کو میں وہاں کی سیر کرانے کی کوشش کرتا ہوں، گنبد خضرا یا مکہ المکرمہ۔ اب اس میں سب تک کامیاب رہا، یہ آپ جب آپ سنیں گے، اگر آپ کو سماعت کو اچھا لگا تو میں سمجھوں گا کہ میری شاعری میں میری بات اور میری ملک مقبول بارگاہ پر ہوگا۔ یہ نظم پڑھنے جا رہا ہوں، یہ میں نے حرم دیکھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے عمر کی توفیق دی، تو میں پہلے اس طواف کے دوران کوشش کرتا رہا پڑھنے کی، لیکن بعد میں مجھے ایک جگہ اور ملی، وہاں جا کے میں اسے ریکارڈ کیا، اسے ریکارڈ کیا، وہی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کبھی ایسے حاضر ہو مولا حرم میں، کبھی ایسے حاضر ہو لبیک کی صدا کی صدا ہو، مستی ہو بے خودی ہو، میرے ساتھ کبھی ایسے حاضری ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، اور میں جو بن کے تیرا مہمان کروں جب طواف کعبہ، میں جو بن کے تیرا مہمان کروں جب طواف کعبہ، لبیک کا ترانہ، لبیک کا ترانہ میری روح گا رہی ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، سب آپ کا بات کیجئے، کبھی ایسے حاضری ہو، اور میں پکڑ غلاف کعبہ تیری راہ میں پکڑ غلاف کعبہ تیری راہ میری عاجزی کو حاصل وہ کمال بندگی ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، کبھی ایسے حاضری ہو، اور اس شہر کی اے مولا
कसम खाई किसी शहर की ऐ मौला तूने कसम खाई तेरी हर जगह में ये चूमती हो कभी ऐसी हाज़िरी। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि हकीम ने उसे मौका मिलता है नमाज पढ़ने का, तो मैंने उसकी मंजर कशी की है कि मौला हकीम ने जब दो नफल पढ़ रहा हूँ, मौला हकीम ने जब दो नफल पढ़ रहा हूँ, हो लबों पे तेरा कलमा मेरी जान जा रही हो कभी ऐसे हाज़िरी हो कभी ऐसे हाज़िरी हो। यहाँ आपसे एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहूँगा। मुझे बेहद शौक है हमारे असर का डोसा पसंद है, तो वहाँ पर मिस्र के और नाइजीरिया के बड़े बड़े क्षेत्र के लोग होते हैं और वो कोशिश कर रहे होते हैं हम उसके सामने जो है हमारा जिस उदाहरण इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम उसको जगह बना सकते हैं, तो वो एक सिलसिला जारी रहता है कि किसी तरह में सबसे पहले मेरे सवाल है मेरे बेटे ने 2 दिन कोशिश की हमें मौका नहीं मिल सका, तो मैंने कहा यार बेटे अपने से सलाम हो सकता है ऐसे बोले चलो नहीं अब जो आपकी ख्वाहिश है कोशिश करते हैं। वो क्या वो कोशिश तो लगा हुआ देख रहे हैं दोनों ग्रुप जो आपस में लगे हुए थे एक इधर गिर गया एक इधर गिर गया और रास्ता पड़ गया मैंने से अभी रास्ता तो सुनो तो जो असबत मौला तेरे कदम से जो हजरे असबत मौला तेरे से उस दम मेरी निगाह में आका हाज़िरी हो कभी ऐसे हाज़िरी हो कभी ऐसे हाज़िरी हो। इसका मतलब नहीं कहे जब अजल ऐ मुफ्ती तेरा वक्त आ गया है कहे जब अजल ये मुफ्ती तेरा वक्त आ गया है मेरी रूह उस घड़ी भी ला इलाहा कह रही हो कभी ऐसे हाज़िरी हो मौला हरम में मेरी कभी ऐसे हाज़िरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।